میں 120 افغان نیشنل ہیں جو پکڑے گئے، اور یہ ایک الارمنگ چیز ہے کہ اگر آپ کے ملک کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ اور بات ہے۔ دوسرا، جو پتھر گڑھ کی جگہ تھی جہاں پہ ہم نے بلاکیڈ لگایا ہوا تھا اور جہاں سے وہ ابھی آگے نکلے ہیں سی ایم کے پی کے، وہاں پہ پولیس پہ فائرنگ ہوئی ہے، اور آنسو گیس تو وہ مسلسل پولیس والوں پہ چلا رہے تھے۔ اب یہ ہم چیک کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنی آنسو گیس کیسے آئی اور کیسے استعمال کر رہے تھے، لیکن انہوں نے پولیس کے اوپر فائر بھی کیا۔ ہمارا تقریباً وہاں پہ 80 سے 85 کے قریب پولیس والے ہیں جو زخمی ہیں، جن کو ہم یا فوری طبی امداد دے رہے ہیں یا ان کو ہاسپٹل موو کر رہے ہیں۔ جو ہمارے یہاں پہ جوان زخمی ہوئے تھے ان میں سے ان کو بھی ہم نے یا پولی کلینک یا مختلف جگہوں پہ جو تھے ان کو بھی ہم نے طبی امداد وغیرہ دی ہے۔ تو دو چیزیں ہیں جس کے اوپر میں آپ سب لوگوں کو کہوں گا کہ ضرور سوال کریں ان لوگوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرامن احتجاج ہے۔ پہلی بات کہ فائرنگ، اور یہ بھی ایویڈنس موجود ہیں کہ چیٹس میں، گروپس میں جن میں آرگنائز کیا جا رہا تھا کہ آپ لوگ پہنچیں اور اکٹھے ہو کے جانا ہے، ویپنز لے کے آئیں۔ یہ بنو اور ٹرائبل ایریاز کے جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ سب کو انسٹرکشن دی گئی کہ آپ ویپن لے کے جائیں۔ اور دوسرے نمبر پر کہ یہ سارا احتجاج اگر ہے تو پھر یہ افغان نیشنل کہاں سے آ رہے ہیں۔ تیسرا، پھر ہم اس بات کو، میری پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، وہ بھی مسلسل رابطے میں ہیں کہ کسی صورت ایس سی او کانفرنس کو سبوٹاج نہیں کرنے دیں گے ہم۔ ہمیں اب آئیڈیا نہیں، کافی حد تک آئیڈیا ہے کہ وہ ایگزیکٹلی کیا موٹیوز ہے اور کس طرح یہ سارا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس ساری چیز کی ذمہ داری ڈیفینیٹلی جہاں سے یہ انسٹرکشنز پہلے آئیں ان کی لیڈرشپ سے، اور اس کے بعد پریکٹیکلی اس کو اگر کوئی امپلیمنٹ کر رہا ہے تو وہ سی ایم کے پی کے ہیں جس کی ذمہ داری ہے، اور اس ساری سچویشن کے ذمہ دار سی ایم کے پی کے ہیں، کیونکہ وہ یہ جتھا جو لے کے جو اسلام آباد پہ دعویٰ بول رہے ہیں وہ سی ایم کے پی کے لیڈ کر رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی اس کو، اگر وہ سی ایم ضرور ہیں لیکن اگر میں بھی آج دعویٰ بولوں گا جا کے کسی شہر پہ یا کچھ کر تو مجھے اس کا اندازہ بھی ہونا چاہیے اور پرائز بھی پے کرنی پڑے گی۔ پلس جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس سے کسی پراپرٹی کو نقصان ہوگا، وہ مسلسل کر رہے ہیں، مسلسل اٹیک کر رہے ہیں۔ کل 26 نمبر پہ جس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ہم کسی صورت اجازت نہیں دیں گے۔ میں ابھی بھی ان کو کہوں گا کہ کوئی ایسی چیز، آلریڈی وہ کر رہے ہیں لیکن اگر وہ انہوں نے اور لائنیں کراس کی تو ہمیں ایکسٹریم سٹیپس کے اوپر نہ جانے دیں۔ میں ابھی بھی ان کو کہوں گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے جو عزائم ہیں ان سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہے۔ اچھا، ایک تو بتا دیجیے گا ان کی کوئی آئیڈیا ہے کہ تعداد کتنی ہے، اور دوسرا یہ بتائیں کہ مذاکرات کی سے بات چیت حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیں وہ ایک گورنمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کا کسی نہ کسی فارم میں رابطہ ضرور ہے اور ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن میرا خیال میں جس طرح میں پہلے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ عزائم اور لگ رہے ہیں، وہ کوئی نارمل عزائم نہیں ہے۔ سر یہ بتائیے کہ جس طرح یہاں کی نفری ہے سفیشینٹ ہے آپ کے لیے، کیا دوسری صوبوں سے یا دوسرے اضلاع سے بھی نفری منگوائی جا رہی ہے؟ دوسرا یہ بھائی نے بھی سوال کیا، نیگوسیشنز کے ذریعے کوئی فورم بھی ایسا ہے جہاں پہ بات چیت چل رہی ہو کہ ایس سی یو سمٹ ہے، انڈین جو ہے وہ وزیر داخلہ انہوں نے بھی آنا ہے، تو اس حوالے سے ان کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کو ایڈ کر رہے ہیں، ادھر سے فیڈرل گورنمنٹ ہے، ہر طرح سے کمیونیکیشن ہوتا ہے اور ان کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ نفری کے حوالے سے ہمارے پاس جتنی نفری ہے ہم نے ڈپلوائے کی ہے، آرمی بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے، رینجرز بھی موجود ہے، اور بھی ہم نفری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ میکسیمم نفری کو یہاں پہ اکٹھا کر سکیں۔ بات چیت جاری ہے، کیا جواب ہے ان کی طرف سے؟ کیا مطالبات انہوں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں؟ احتجاج کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، کیا اس کا اگلا رزلٹ ہے؟ وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ یہی تو وہ بتا نہیں رہے، ان کا اپنا عزائم، ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ
सबोटाज करें कि SCO कॉन्फ्रेंस ना हो। उन्होंने किस तरह करना है, क्या माहौल बनाना है, किस तरीके से करना है, उनकी बाकायदा प्लानिंग चल रही है। बहुत सारी एविडेंस है जो आपके पास अगले दिनों में आ भी जाएंगी सामने। सर मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं, कोई वक्त वगैरह यहाँ से हुकूमत की तरफ से किस तरफ जा सकते हैं? मुज़ाकरात तो देखिए, बात सुने, दावा बोलने के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वो वैसे अगर बैठे होते CM KP के कहते कि हमने किसी बात पे गुफ्तगू करनी है तो डेफिनेटली हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ दावा बोल रहे हो दूसरी तरफ कहें मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। सर वफाकी हुकूमत के पास इमरजेंसी लगाने का ऑप्शन है, क्या KPK में इमरजेंसी लगाने की कोई तजवीज़ की ज़ेर गौर है? और दूसरा कि वज़ीर आला KP जो है स्टेट के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करें, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करें, तो उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का सोच रहे हैं? देखें, पॉलिटिकल लीडरशिप इस टाइम मुसलसल राब्ते में, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी राब्ते में आपस में, और जो भी वो स्ट्रेटजी फाइनल करेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन डेफिनेटली इस टाइम पे वज़ीर आला बहुत बड़ी और काफ़ी ज़्यादा लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। इस्लामाबाद के शहरियों को जो मुश्किलात का सामना है, मोबाइल फ़ोन कल से बंद है, सड़कें जर्नलिस्ट से बंद है, बिल्कुल शहर में हकूक़ का आलम है। इस बारे में जो जनरल पब्लिक की जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही हैं, लोग एयरपोर्ट अस्पताल जाने में प्रॉब्लम है, उसको कैसे आप देख रहे हैं? ज़ाहिर है और सिचुएशन मुश्किल है, लेकिन आवाम का भी तो हक बनता है ना। मैं उनसे माजरत खाऊँ, जो भी मैं उनसे माजरत खाऊँ, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद की आवाम से, और सिर्फ उनको कहूँगा कि ये ज़रूर सोचें हमारी मजबूरी है करना, किस वजह से कर रहे हैं, किन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कर रहे हैं, और उनको ज़रूर पता होना चाहिए कि किन लोगों की वजह से कर रहे हैं। ये बताइएगा कि आपको इस्लामाबाद में नज़र आ रहा है कि जिस तरह अली अमीन गंडापुरा है वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं, और ज़ाहिर है आपने सिक्योरिटी भी करनी है SCO की, कहीं कोई इस्लामाबाद की सड़कों पर फोन तो नहीं नज़र आ रहा? देखें, अल्लाह ना करे ऐसी कोई चीज़ हो। उनके पास वेपन्स हैं, हमारे जवान अभी भी बगैर वेपन्स के हैं। हमारे लिए बड़ा आसान है कि इसको हम रोक लेते किसी भी तरीके से, लेकिन वो लोग किसी और मकसद के लिए और हम किसी और वो मकसद मकसद पूरा करने देंगे उनको? अल्लाह ना करे हो, इंशाअल्लाह ताला। सहाफ़ियों के ऊपर कल 2-3 वाक़यात हुए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया, ताहिर नसीर डॉन से, सजाद काज़मी सच TV से, और एक वाइस न्यूज़ से खलील साहब जो सामान लेके आ रहे थे लोगों के लिए, तो उनके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया। क्या कहेंगे? मैं चेक कर ले तो मेरे में सर, ये चेक कर ले। आप कॉन्फ्रेंस को सबूताज की बात करते हैं, जबकि वो ये कहते हैं कि अगर तरमीम के जो इस वक्त करंट है ये रोक लिया जाए तो हम इसको ले भी कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम इसको एहतजाज की सकते हैं। देखिए, वो तो फिर चाहेंगे प्रेसिडेंट हाउस भी काम करने से रुक जाए, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी काम करने से रुक जाए, पार्लियामेंट भी रुक जाए, बाकी कोर्ट्स भी रुक जाएं, तो उनकी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती। अगर हुकूमत बंद करनी है, बंद करके हम भी कर जाएं, वो आके कर लें, ये इसकी इजाज़त नहीं दी जा सर, अभी सकती। तक कितने कारकुन जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं? यहाँ से कुछ शहरी भी गिरफ्तार हुए थे। एक सेकंड, शहरी कोई नहीं थे जिनको शहरी आप रिपोर्ट कर रहे थे, मैंने खुद वेरीफाई किया, वो एबटाबाद के 2 लोग थे, वो स्पेशली आए थे और उन्होंने इस प्रोटेस्ट के लिए आए थे। मैंने जब आप लोगों ने रिपोर्ट किया, मैंने चेक किया, मैंने फिर अपनी अलहदा टीम भेजी चेक करने के लिए, वो शहरी नहीं थे, वो PTI के कारकुन थे। सर, इस वक्त पूरा एक कंटेनर सिटी बना हुआ है, सिचुएशन कब तक एक्सपेक्टेड है कि नॉर्मल हो जाए? ये आप गंडापुर से पूछें। थैंक यू।